الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وخاتما بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث العاصم الهلال البغدادي وعلى سائر الأولياء أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي ومختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر ہمارے اور ہمارے پیارے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ سرورہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باوس بلند درود پاک نبی صاحب کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی باتوں میں باوس بلند درود پاک پیش کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کی رسول کی گواہی اور افضال و شفائی نور الابصار و ضیائی کی و صحابی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی محفلوں میں جائیں تو محفلوں کو زینت بخشا کریں. محفلوں کو زینت دیں اور محفل کی زینت درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنی محفلوں میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھ کے اپنی محفلوں کو آراستہ کیا محفلوں کو زندہ کیا. تو محفل کے اندر بیٹھ کر کے درود پاک پڑھنا گویا محفل کی زینت. جب بھی محفلوں میں شریک ہوں تو درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ درود پاک کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک یہ ساری چیزیں دیواروں تک آواز پہنچی تو دیواریں، درختوں تک آواز پہنچی تو درخت، جتنی چیزوں تک درود پاک کی آواز پہنچے گی یہ ساری چیزیں قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وقت میں ہمارے دیکھنے میں نظر آئیں گی. جب بھی محفلوں میں شریک ہوں تو کثرت سے درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ درود ہے وہ محفلوں کی زینت، اور درود ہماری محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں. دیگر لوگوں کی محفلوں میں درود نہیں پڑھے جاتے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے یہاں درود و سلام ہی نہیں پڑھے گے کہاں سے. تو درود و سلام کی ہمارا نصیبہ ہے ہماری محفلوں میں. جب بھی محفلوں میں آئیں تو بلند آواز سے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت پیدا کریں. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب صاف اور ستھرا کرے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل
کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ نبی کی آل اور نبی کے گھرانے والوں کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا تم کو خوب صاف ستھرا بنا دے اور ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے۔ پہلے بیت کے اندر زیادہ تر مولا کائنات سے زیادہ خاتون جنت اور حضرات حسنین طریقے کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں اس سے پہلے جو کہ کل کی گفتگو کو میں نے آتی رکھی تھی تو چند منٹوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی تو مکمل کروں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تخت نشین حضرت عثمان ہوئے تو بڑی مقبولیت ہوئی لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مزاج میں سختی تھی اور حضرت عثمان غنی بامرحمت تھے، سختی نہیں کیا۔ تو 12 سال جو دور خلافت کا رہا اس میں 6 سال تک تو بڑی مقبولیت رہی۔ ان 6 سال کے بعد تھوڑے سے تنازع والے معاملات ہوئے، تھوڑے پیچیدہ مسائل ہونے لگے۔ اور وہ تھوڑے پیچیدہ مسائل کو حضرت سیدنا عثمان غنی کی وجہ سے نہیں تھے، ان کی بدولت یا ان کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ جیسے جیسے علاقے فتح ہوتے جاتے تھے اور آپ الگ الگ جگہوں کے گورنر کو مقرر فرماتے تو کچھ گورنروں کی شکایتوں کی وجہ سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عثمان غنی نے عبداللہ ابن ابی سوید کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اب ان کی تقرری کو 2 ہی سال گزرے تھے، کہ ان کے حوالے سے مصر کے گورنر کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہونے لگی۔ اب یہ کچھ شکایتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عثمان غنی نے جوابی کارروائی میں خط لکھا اور کہا کہ آپ کے حوالے سے شکایتیں آتی ہیں، اب میں اس معاملے کی رعایت نہیں کروں گا۔ اب یہ پتا مصر کے گورنر عبداللہ ابن ابی سوید کو جب پتا چلا کہ فلاں آدمی میری شکایت دے کر گیا تھا تو اس گورنر نے ان لوگوں کو بلا کر قتل کیا۔ اب جیسے ہی قتل کیا تو مصر کے اندر اور ایک ہنگامہ ہو گیا۔ جب ان لوگوں کو قتل کر دیے گئے تو اب 700 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی قیادت میں مدینہ اور عثمان غنی سے بھی شکایت کی اور بڑے اجلہ صحابہ کرام سے بھی، ماں حضرت عائشہ سے بھی ملاقات کی کہ گورنر بڑا ظالم ہو گیا ہے، اب تو لوگوں کو قتل بھی کرنے لگا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت طلحہ بھی گئے، حضرت سعد بھی گئے، حضرت عمار بھی گئے اور ماں عائشہ نے بھی، اور خاص طور پہ حضرت علی اور ماں عائشہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ مصر کا گورنر
اور جانے کی رفتار بڑی تیز تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ غلام یا تو کسی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے یا کسی کا قاصد ہے. ابھی لوگوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو غلام ہے. تو کس کا غلام ہے؟ تو پہلے اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں. اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مصر جا رہا ہوں، وہاں کے گورنر کے پاس، گورنر سے ملنے کے لیے. ان لوگوں نے اس کا سامان تھا اس کو تلاشی لی تو بغیر پانی بھرا ہوا خشک مسکیزہ جو تھا اس کے اندر سے خط نکلا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے لوگ تمہاری شکایت کر کے، سب نہیں لیکن اس میں خاص کر کے محمد بن ابوبکر اور کچھ ان کے خاص ساتھی تھے، وہ یہ لوگ اگر وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی ان کو قتل کر دیا جائے اور اس خط کو عدم کر دیا جائے، یعنی اس خط کو غائب کر دیا جائے اور میرے دوسرے خط کا انتظار کیا جائے. تب تک اپنی جگہ سے مت ہلنا. اور یہ تحریر نامہ دیکھا تو جو 700 لوگ آئے تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے. ایک دوسروں نے پڑھا اور اس خط کو حفاظت کے ساتھ ایک شخص کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ اس کو رکھو، اب ہم مصر نہیں جائیں گے، واپس مدینہ جائیں گے. کیونکہ معاملات پیچیدہ ہوئے تھے. ایک طرف سے عثمان غنی نے یہ کہا کہ تم اپنا گورنر مقرر کرو، ہم نے اپنا گورنر مقرر کیا، ہم کو حکمران نے لکھ دیا، اور پیچھے سے یہ خط کشمکش والا معاملہ تھا. اب ہم مصر نہیں جائیں گے، مدینہ جائیں گے. اور مدینہ واپس گئے اور جا کر کے یہ شکایت حضرت مولا کائنات سے کی اور دیگر بڑے بڑے صحابہ سے کی، معائشہ صدیقہ سے بھی کی. حضرت مولا کائنات حضرت طلحہ کو، حضرت سعد کو، حضرت عمار کو لے کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے. وہ خط لے کے غلام کو لے کر آپ نے فرمایا یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا میرا. کہا یہ اونٹی آپ کی ہے؟ کہا یہ اونٹی بھی نہیں. کہا یہ خط آپ نے لکھا؟ کہا نہیں، خط میں نہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایسا؟ غلام بھی آپ کا، غلام جس سواری پہ سوار تھا اونٹی بھی آپ کی، اس کے اندر سکہ مہر کی آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا خط نہیں، میں نے لکھا نہیں. اس وقت حضرت عثمان غنی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، نہ میں نے یہ خط لکھا ہے نہ میں نے یہ خط لکھنے کے لیے کسی کو حکم دیا. گرما گرمی کا ماحول تو تھا ہی، لیکن جب عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے خط لکھا نہیں، کسی سے لکھوایا نہیں ہے، میرے حکم سے میں نے حکم دیا نہیں کسی کو، تو کچھ لوگوں کے جذبات کم ہونے لگے. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا امیر رسول اللہ کا صحابی کبھی جھوٹی اللہ کی قسم کھا سکتا نہیں ہے. کچھ جذبات کم ہوئے، لیکن وہ لوگ بلوائی لوگ جو مصر سے آئے تھے وہ ابھی بھی جذبات میں تھے، اور اتفاق میں ایسا کہ وہ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب تحریر غور سے دیکھی گئی نا تو شک ہوا کہ یہ تحریر مروان کی ہے، اور مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اس مروان کو ہمارے حوالے کر دو، تو حضرت عثمان غنی نے حوالے کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ کہ ان کو صرف شک تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اسلام شک کی بنیاد پہ کسی کو سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام میں بہت احتیاط کے پہلے، اور عثمان غنی نے مسئلہ سے کہا دیا کہ یہاں صرف شک ہے، یقین نہیں ہے، اور اگر سونپ بھی دے دے تو مروان کا پریوار بھی بڑا تھا، مروان کے چاہنے والے بھی کافی تھے، تو فتنہ بھی پیدا ہو سکتا تھا. جس طریقے سے مروان کھڑے ہوئے تھے اسی طریقے سے مروان کے ساتھ اگر زبردستی کی جاتی تو مروان کے بھی چاہنے والے کھڑے ہو جاتے، دونوں فریق آمنے سامنے ہو جاتے، کئی یہ خوب ریزی ہوتی. حضرت عثمان غنی نے مروان کو سونپ
لیکن مروان کو سونپنے سے انکار. وصیت تھی ان کی حکمت تھی. اور بڑے لوگوں کی حکمتیں بڑی انمول ہوا کرتی. حکمت تھی ان کی، سونپنے سے انکار کیا. اب یہ لوگ غصے میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کریں گے. ننگی تلواریں لے کر کے عثمان غنی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اور صرف گھیر ہی نہیں لیا بلکہ اندر پانی جانا بھی بند کر دیا. اور حضرت عثمان غنی کو پانی کی حاجت ہوئی، گھر میں پیش کر دیا گیا تھا اور پہلے کے مکان کی ابھی کی طرف سلیکٹ ہوئی. پہلے کے مکان پیڑھیوں والے تو نہیں ہوتے تھے، کھجور کے درخت کے پتے ہوتے اوپر. تو حضرت عثمان غنی کو پانی کی حاجت ہوئی تو آپ نے چھت کے اوپر سے، اور پہلے کے مکان کی ہائٹ نہیں، ابھی تو عالیشان بنگلے بنتے لیکن پہلے کے مکانوں کی ہائٹ نہیں ہوئی. تو حضرت عثمان غنی نے سر کو اٹھایا، پتوں کو ہٹا کر کے سر اپنا باہر نکالا اور آواز دی کہ کیا تم میں علی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علی نہیں. کہا تمہارے درمیان طلحہ ہے؟ کہا طلحہ بھی نہیں. کہا تمہارے درمیان سعد ہے؟ کہا سعد بھی نہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ کوئی جا کر کے علی کو یہ میسج دے دو، یہ پیغام دے دو کہ مجھے پانی کی حاجت ہے، پانی کی ضرورت ہے، علی مجھے پانی پہنچائے. تو حضرت مولا کائنات نے 3 مشکی سے بھر کر کے پانی حضرت عثمان غنی کے لیے بھیجا اور وہ پانی پہنچا، لیکن بہت مشکل تمام بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی محنت کے بعد پانی پہنچا. اور یہ منظر مولا کائنات نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ جتنے بلوائی ہیں صرف ایسے کیسے کھڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں. امام تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین نے بلایا اور کہا کہ اپنی تلواریں اٹھاؤ. اور تلواریں اٹھا کر کے امیر المومنین کے دروازے کے اوپر پہرا دو، کوئی اندر جانے نہ پائے. حضرت علی نے کھڑے رکھ دیے اپنے دونوں لالوں. حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو بھی کہا کہ آپ بھی پہرا دو. حضرت طلحہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. بہرحال چند لوگ وہاں پہرے کے معمول ہوئے. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو پیرا بھی لگ گیا ہے، حضرت عثمان غنی کی سیفٹی ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے دور سے تیر برسانا شروع کیا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک تیر حضرت امام حسن کو بھی لگا اور مروان کو بھی لگا اور حضرت علی کے غلام کمبر جو تھے ان کو بھی لگا. اب یہاں یہ صورتحال ہوئی کہ ان کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا، کسی اور وجہ سے نہیں، امام حسن کو جو تیر لگا تھا نا اس وجہ سے. تو ابو بکر صدیق کے جو صاحبزادے تھے جن کو ان لوگوں نے اپنا سردار مقرر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ تیر امام حسن کو لگ گیا اور اگر قریشوں کو پتا چلا تو وہ لوگ پھر ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ لوگ اپنی نئی تلواریں لے کر کے آ جائیں گے. قبل اس کے کہ اور دوسرا کوئی کھڑا ہو اس سے پہلے ہم موقع کو تلاش کرتے ہیں اور عثمان غنی کا کام تمام کر دیتے ہیں. اب جانے کی کوئی صورت نہیں تھی. ایک طرف امام حسن پھیرا دے رہے ہیں، ایک طرف امام حسین پھیرا دے رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی پھیرا دے رہے ہیں. یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، پھیرا لگا ہوا ہے. تو اس وقت محمد بن ابو بکر نے کہا ہم دیکھتے ہیں اگر گھر میں جانے کی کوئی صورت اگر نظر آتی ہے تو ہم جا کر کے اپنا کام تمام کر دیتے ہیں. بہرحال وہ بغل میں ایک انصاری کا مکان تھا، بغل والے مکان میں گئے اور وہاں سے چھت کو فراہم کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کود پڑے. جیسے گھر کے اندر کود پڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور محمد بن ابو بکر نے جا کر کے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا. جیسے ہی داڑھی کو پکڑا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بتاؤ مجھے اگر اس وقت تمہارے باپ ہوتے ابو بکر اور اس حال میں دیکھتے تو تمہارے ساتھ کیا کرنا. جیسے ہی اپنے باپ کا نام سنا، چھوڑ داڑھی کو چھوڑ.
لیکن محمد بن ابو بکر جب آئے تھے نا تو 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئے. کہا تھا کہ زیادہ لوگوں کو نہیں جانا ہے, 2 لوگ میرے ساتھ چلو. وہ 2 بھی آپ کے ساتھ وہ بغل والے مکان سے پھلانگ گئے تھے چھت کے اندر حضرت عثمان غنی کے گھر میں. جب حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تمہارے باپ اگر دیکھتے تو تمہارے ساتھ کیا کرتے, جب محمد بن ابو بکر نے یہ سنا تو فوراً داڑھی کو چھوڑ دی, اور داڑھی کو چھوڑے اور ایک طرف ہوئے تو آپ کے ساتھ جو 2 لوگ آئے ہوئے تھے مصر سے, جو آپ کے ساتھ مکان کے اندر کودے ہوئے تھے, ان لوگوں میں سے کسی نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کر کے اسی وقت تلوار سے وار کر دیا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں کے وہیں قتل کر دیا گیا. اب ان کی بیوی نے چیخنا چلانا شروع کیا, آواز بھی لگائی, لیکن باہر 700 لوگ تھے, 700 لوگوں کی آواز باہر شور و غل ہو رہا تھا, ان کی بیوی کی آواز آگے تک نہ پہنچی. بہرحال حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کیا گیا. حضرت عثمان غنی جس وقت آپ کو قتل کیا گیا اس وقت تلاوت قرآن فرما رہے تھے, اور اللہ سمیع العلیم کے اوپر اس آیت مبارکہ کے اوپر آپ پہنچے اور آپ کو قتل کر دیا گیا. آپ کے جسم سے روح نکل گئی, اور جیسے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کی بیوی نے دیکھا, فوراً چھت میں سے آپ منہ کو نکالا اور کہا کہ لوگوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے. اتنی آواز لگائی اور یہ آواز بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی. یہ پتہ حضرت علی کو بھی چلا, یہ پتہ حضرت طلحہ کو بھی چلا, یہ پتہ حضرت سعد کو بھی چلا, یہ پتہ حضرت عمار کو بھی چلا. اور جیسے ہی پتہ چلا امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں, وہاں گئے, وہاں جا کر کے دیکھا حضرت عثمان غنی لوہان تھے, جسم سے روح پراز کر چکی تھی, آپ شہید ہو چکے تھے, آپ شہید کر دیے گئے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھوڑا سا غصے کی کیفیت طاری ہوئی, اور غصے کی کیفیت طاری ہوئی. دونوں لالوں کو جہاں دروازے کی دہلیز کے اوپر کھڑا رکھا گیا تھا وہاں گئے, اور وہاں جا کر کے ایک دروازہ حضرت امام حسن کو مارا اور ایک دوسرا حضرت امام حسین کے سینے کے اوپر مارا, اور کہا کہ جب تم پہرا دے رہے تھے تو پھر دشمن عثمان غنی کے گھر کے سینے, جب تمہیں پہرے پہ معمور کیا تھا تو پھر دشمن عثمان غنی کے گھر میں کیسے گئے. اور حضرت طلحہ کے لڑکوں کو بھی کہا کہ کیا کر رہے تھے تمہیں کس لیے کھڑا رکھا گیا تھا. بہرحال بعد میں آپ کی تحقیق ہوئی کہ یہاں سے کوئی نہیں گیا ہے, مستعدی کے ساتھ بڑا پھیرا دیا جا رہا تھا, یہاں سے کسی نے جانے کی ضرورت نہیں کی ہے. دیکھا گھر کی چھت کو دیکھا, بغل کے مکان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بغل والے مکان سے خود کر کے آئے تھے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد, اور یہ جو غصہ ہوا تھا حضرت مولا کائنات, وہ کیوں نہ ہو حضرت مولا کائنات کے جسم کے ایک ایک حصے میں جوش پڑا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد چونکہ امور کو سنبھالنے کے لیے پھر فور امیر کا ہونا ضروری ہے. پھر فور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے صحابہ کی مجھے سے مشاورت ہوئی اور امیر المومنین کی حیثیت سے مولا کائنات ہوئی. اب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. اب مسند خلافت کے اوپر حضرت مولا کائنات, لیکن مولا کائنات کی زندگی کے پہلو کو آپ دیکھیں. میں 2 سے 3 باتیں آپ کی زندگی کے حوالے سے کروں آپ کے ساتھ. سب سے پہلی بات, میں نے کہا تھا کہ ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتا ہے اور اس شرط سے بڑا منتا ہوتا ہے, لیکن حسین کا بابا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شرط, بہت سارے شرط ہیں آپ کے اندر, بہت ساری خوبیاں ہیں, لیکن ایک جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ پیدا بھی ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی ہوئی اللہ کے گھر میں. صاحب روضۃ الشہداء اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد, آپ کی پیدائش کی نظر پاکستان کہ مسجد میں کیسے پیدا ہوئی. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اچانک درد سے اٹھا تو پریشان ہو گئی کہ جاؤں تو کہاں جاؤں, حرم کے اندر ہے اور دوران طواف درد اٹھا تو جاؤں تو کہاں جاؤں.
اتنے میں اچانک کعبہ کی دیوار شک پھٹی اور دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ پھٹی تو آواز آئی ہے فاطمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چلی، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ بہرحال وقت آیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں چلوا کر ہونے کا، آپ کی ولادت ہوئی اور 3 دن سے نہیں، لیکن 14 کے چاند سے چہرے والا بچہ تو پیدا ہوا، بڑی خوشی ہے، لیکن ایک غم بھی تھا دل میں، کیونکہ 3 دن ہوئی نا، تو 3 دن میں مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تو فاطمہ بنت اسد کو یہ خدشہ ہوا کہ بچہ تو پھول جیسا ہے، 14 کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا، لیکن آنکھوں سے نہ بھی۔ اسرائیل ہے تو آنکھیں تو کھولتا بچہ، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ انہیں یہ خدشہ ہو گیا کہ بچہ نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں۔ برادری کا بات سب لوگ منتظر تھے کہ فاطمہ گئی ہے لیکن ابتدائی نہیں، سب کے سب لوگ منتظر تھے حضور کے حرم کی طرف، اور فاطمہ بنت اسد گود میں پھول کی طرح کھلے ہوئے بچے کو لے کر کے باہر آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ کیا بات؟ کہا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن غم کی بات بھی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ تو ہے لیکن نابینا انسان۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اتنا وقت ہو گیا لیکن اس بچے نے آنکھیں کھولی ہی نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آنکھوں کی روشنی نہیں۔ سارے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اب سرکار آگے آئے، اور سرکار جیسے ہی آگے آئے ہیں اور سب لوگ محو گفتگو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ کی گود میں دیا، ابھی تو رسول اللہ کی گود میں جانا تھا کیا، 3 دن میں آنکھیں نہ کھولنے والا علی مصطفیٰ کی گود میں جاتے ہی اپنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اب عالم تصور میں اگر ہم پوچھتے ہیں اے مولا کائنات، اے علی مرتضیٰ، 3 دن تک ماں ٹینشن کے اندر رہی، آنکھیں نہیں کھولی، ماں کو یہ خدشہ تھا کہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، نابینا ہوگا، آنکھوں کی روشنی نہیں ہوگی، 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن رسول اللہ کی گود میں گئے، چند سیکنڈ بھی نہ ہوئی آپ نے آنکھیں کھول دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات بولا کہ عالم تصور میں جواب دیتا ہے بارگاہ علی سے کہ علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ دنیا میں جاؤں تو کسی اور کا چہرہ دیکھوں، اگر دنیا میں اپنی آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے سب سے پہلے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے۔ یہ آپ کی بیٹا کہاں پیدا ہوئے؟ پوری دنیا جس کو جھکتی ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، عین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسلام کے معاملے میں بھی اولیت آپ دیکھیں، رسول اللہ کی غلامی میں بھی داخل ہوئے تو 55 میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے تو 38 سال کی عمر تھی، 40 سال میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اور 2 سال کا یا 2.5 سال کا فاصلہ تھا ابو بکر اور رسول اللہ کے درمیان، تو 37 سال کی عمر ہے۔ حضرت خدیجہ ایمان لائی، ان کی بھی کافی عمر تھی، اسی کے سرکار کی 25 سال کی عمر تھی، تب ماں خدیجہ کی 40 سال کی ہوئی، تو سرکار کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ماں خدیجہ کی 55 سال کی عمر ہوئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 55 میں ایمان لے آئے، اور چونکہ رسول اللہ
کیونکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے یہاں پروان چڑھ رہے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے, بہت زیادہ آپ کے بچے تھے. تو رسول اللہ نے سوچا کہ ایک دو بیٹوں کیا بوجھ میں چچا سے ہلکا کر دوں. تو حضرت مولا کائنات کو اپنی آگوش میں لے لیا, اپنی تربیت لے لی. تو رسول اللہ کے یہی بیٹے تھے. اب ایک رات کو ماں خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حضرت علی کی آنکھ کھلی, جاگی رہے تھے, بیداری کیا, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے پوچھ لیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. اللہ نے مجھے اپنا نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے. جس رب نے مجھے نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے اس رب کی ہم عبادت کر رہے تھے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میں بھی تمہیں اللہ نے جو اسلام لے کر کے مجھے بھیجا ہے اسی اسلام کی میں بھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. میری دعوت تو قبول کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ابھی تو میں کچھ جواب نہیں دیتا, صبح اپنے بابا سے مشورہ کر کے میں آپ کو بتاؤں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کسی سے بات کا اظہار نہ کرنا, ابتدا دو, بات کا اظہار نہ کرنا. اب یہاں محدثین فرماتے کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ بابا سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں, لیکن اللہ نے علی کے دل میں رات ہی سے اسلام کو راسخ فرما دیا. اسلام کی محبت علی کے دل میں اللہ رب العزت نے رات ہی سے ڈالی تھی. اور پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے. تو بچپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا ہے. سرکار کی زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں حضرت علی, اور پروان چڑھتے چڑھتے کچھ سال گزرنے کے بعد ابھی شبابیت ہے, بھی جوانی ہے کہ منزلوں میں قدم رکھا ہے یا جوان ہوئے ہیں کہ رب کا حکم ہو گیا اپنے حبیب کو. جب مکہ میں ظلم و ستم زیادہ ہونے لگے نا تو اللہ نے حکم دے دیا اپنے حبیب کو کہ محبوب, جب دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب اب مکہ میں آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے, اب آپ مکہ سے ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف. اور پھر اس کو راز رکھنے کی بات تھی, کسی پہ ظاہر نہیں کرنا تھا اور راز کو راز ہی رکھنا تھا, اور اس حال میں رسول اللہ کو یاد کریں. لیکن اب سرکار کی تربیت کا اثر نہیں. اب رسول اللہ کو ہجرت کرنی ہوئی آخری وقت میں. رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ علی دیکھو مجھے میرے رب کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے, اور مکہ کے وہ کافی لوگ تھے ان کا بھی عجیب حال تھا. بھائی اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھروسہ کرے گا جس کو دشمنی ہوئی ہے. جیسے مولانا بولے گا اگر مولانا سے مجھے دشمنی ہو گئی, اب میں کتنی بھی اچھی بات کروں گا تو مولانا کو بری لگنے والی. جب دشمن ہوتی ہے نا تو پھر دشمن کی اچھائی بھی بری نظر آتی ہے. لیکن مکہ والوں کا بھی عجیب حال تھا, رسول اللہ کے جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے, لیکن پھر بھی اپنی امانتیں جو رسول اللہ کے پاس ہی رکھتے تھے. یہ بھی ایک عجیب حال تھا. کھلی ہوئی دشمنی رسول اللہ سے نہیں, اور یوں کہو کہ رسول اللہ کے جانی دشمن تھے, کیونکہ اسلام ابھی لے کے آئے تھے نا. لیکن پھر بھی اپنی امانتیں, قیمتی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے, اور سرکار کے پاس امانتیں تھیں. اور اچانک ہجرت کا حکم آ گیا تھا, اور جس دن حکم آیا تھا اسی دن رات میں ہجرت کرنی تھی. تو رات کی
تیاری ہو گئی سرکار کی، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے بلایا، بتا کہ علی مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا، میں جا رہا ہوں مکہ سے مدینہ، میرے رب کا مجھے ہجرت کا حکم، لیکن میرے ساتھ ابو بکر رہے اور کوئی نہیں، یہ راز ہے، لیکن علی میں تمہیں بڑی ذمہ داری سونپ دیا، الفاظ کو غور کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی آج کی پوری رات تمہیں میرے بستر نبوت پہ سونا ہے، پہلی تو کوئی کم شرف نہیں، نبی کے بستر پہ سونا کم شرف نہیں ہے۔ پھر کیا تھا علی صبح تمہیں اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے جتنی امانتیں ہیں نا، یہ امانت فلاں کی، امانت فلاں کی، امانت فلاں کی، امانت فلاں کی، جتنی امانتیں ہیں امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا کر کے پھر تمہیں مدینہ چلے آئے۔ کتنی چیزیں تھی؟ 4 چیزیں آئی، سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں پہنچا رہی ہے اور مدینہ۔ اب حضرت علی سو گئے، آرام کی نیند سوئے، اور علی سوئے تھے کس حال میں؟ سرکار نکلے تھے کس حال میں؟ سرکار کا کاشان نبوت جو ہے اس کو دشمنوں نے ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے تھے، پورے کاشان نبوت کو گھیر لیا، سرکار نکل گئے تھے وہاں سے۔ سورہ یاسین کی کچھ ابتدائی آیتوں کو مٹی اٹھائی اور دم کر کر کے ہوا میں اڑائی، ہوا میں اڑائی تو تھوڑے تھوڑے ذرات کسی کے سر میں پڑے، کسی کی آنکھوں میں پڑے، اور جب ذرات گرے تو جو جس حال میں تھا اسی حال میں سو گئے، جس کی آنکھوں میں گرے وہ بھی سو گئے، جس کے سروں پہ ذرات گرے وہ بھی سو گئے۔ اب وہ مٹی اگر آنکھوں میں گرے تو کوئی سو جائے گا، آنکھوں میں اگر کچرا گر جائے تو کیا سکون کے ساتھ سو جائے گا؟ اب اس مٹی سے عالم تصور میں آپ پوچھئے کہ مٹی تیری فطرت تو یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں چلی جائے تو کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، لیکن تیرے ذرات جب آنکھوں میں گرے تو جو جس حال میں تھا اسی حال میں سو گیا۔ تیری فطرت تو تکلیف پہنچانا ہے اور تیری اصلیت کو تکلیف پہنچانا ہے، لیکن یہاں تو آرام کی نیند سو گئے، سکون کی نیند سو گئے۔ آخر تیرا یہ کیفیت کیسے بدل گئی؟ تو اب اس وقت مٹی نے یہ جواب دے گی کہ سوال کرنے والے، تو نے میری اصلیت کو دیکھا، تو نے میری کیفیت کو دیکھا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کے ہاتھوں میں ہو کر کے آئی تھی، رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہو کر کے آئی تھی۔ جب سرکار کے ہاتھ میں میری مس ہو گئی تو میری فطرت بدل گئی، تکلیف ہونے کی فطرت دور ہو گئی اور آرام دینے کی فطرت مجھ میں پیدا ہو گئی۔ تو جس کے سروں میں گرے ذرات اس کو سر میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، سو گیا۔ جس کی آنکھوں میں ذرات گرے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، سو گیا۔ اور رسول اللہ ان کے درمیان سے چلے بھی گئے، اب انہیں پتہ تک نہیں چلا، وہ تو وہاں کھڑا لے کر کے کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا نادانو ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو اور رسول اللہ تمہارے درمیان سے چلے گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا، قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمود جو کنکریاں مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنا آپ کے رب کا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہاں حضرت علی کو یہ بشارت، نکل گئے امانتیں حوالے کرنے کے بعد اور کہا کہ سو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ کیسے سوئے ہوں گے؟ ضمانت لے کر کے سوئے تھے، ضمانت تھی حضرت علی کی، اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات جتنا سکون کے ساتھ میں سویا ہوں نا، ایسا کسی رات میں سکون کے ساتھ نہیں سویا۔ پوچھا گیا علی، کہا میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے دی، نبی نے مجھے کہا تھا علی تمہیں سونا ہے اور صبح میں اٹھنا ہے، اور نبی نے کہہ دیا کہ اٹھنا ہے تو اب چاہے دشمن ہو یا موت ہو کوئی مجھے مات نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے میری زندگی کی ضمانت دی ہے اور مصطفیٰ نے مجھے کہہ دیا ہے اور زندگی
جن کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں پہنچانے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں پہنچانے کے بعد مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ مدینہ پہنچ کے سرکار پہنچے، حضرت مولا کائنات پہنچے۔ اب یہاں پہلا کام مسلمانوں نے جو کیا سرکار کی حکم سے، وہ مسجد نبی کی تعمیر سن ہجری 1 میں اور سن ہجری 2 میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کی صرف انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن سن ہجری 2 میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت سیدہ خاتون جنت سے ہوا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو عقد ہوا تھا نا نکاح، تو کسی کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، رب کے حکم سے ہوا تھا۔ کیوں کہ یہ نبی زادی ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اور خاص کر کے ہمارے نبی کی جو شان ہے، قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں اور اپنی مرضی سے کچھ بولتا نہیں، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کو کہا کرتے ہیں، یا ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ یہ حکم تھا رب کی طرف سے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بات ڈالی تھی نا بھائی، حضرت عمر نے بھی بات ڈالی تھی، لیکن سب کو انکار کیا گیا تھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہی نے حضرت علی کو تیار کیا تھا کہ آپ سرکار کے پرابدار ہیں، آپ کے رشتے کی کا لحاظ رکھا جائے گا، آپ سرکار سے جا کر کے بات کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم محسوس ہو، نبی کی سب سے چہیتی شہزادی کا ہاتھ جا کر کے میں کیسے مانگ سکتا ہوں نبیوں کے سردار کے دربار میں جا کر؟ آپ کے علی چاہو تو صحیح، نبی ہے وہی آئے کا انتظار، چاہیے تو صحیح۔ بالآخر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے کہنے سے گئے، اور سن ہجری 2 میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو سیدہ خاتون جنت کا حق ہوا۔ اور اسی سن ہجری 2 میں حضرت مولا کائنات نے جنگ بدر کے اندر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور بے سرز و سامان کا عالم تھا مسلمان، 313 سامنے 1000، وہاں ہر ایک کے پاس ہتھیار تھے، ہر ایک کے پاس سواری تھی، ہر ایک کے پاس سامان تھا۔ یہاں 313 مسلمان نہیں تھے، مسلمان 313 تھے، اور سامان کا بھی ہتھیاروں کا بھی ٹھکانا نہیں تھا۔ وہاں بھی حضرت مولا کائنات نے اس شجاعت کے جوہر دکھائے۔ سن ہجری 2 کے اندر معاملات ہوئے، تو سن ہجری 3 میں جنگ احد کے معاملات۔ یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جنگ احد کے اندر۔ جنگ بدر میں کامیابی ہوئی، لیکن جنگ احد کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کشف کا جو عالم ہوا تھا، افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، تب سارے صحابہ آپ سے باہر ہو گئے تھے نا، انتشار کا عالم تھا۔ اس وقت بھی حضرت مولا کائنات نے بڑے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ پھر سن ہجری 4 میں جنگ خندق ہوئی، اور جنگ خندق میں عمرو بن عبد الغول، جس نے یہ کہا تھا کہ بیٹے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن مولا کائنات نے کہا تھا تو نہیں چاہتا ہے لیکن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ 1000 کے برابر تھا، وہ اکیلا بوڑھا تھا، لیکن 1000 پہ اکیلا کافی ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مولا کائنات نے۔ اس کے بعد سن ہجری 5 میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی۔ سن ہجری 6 کے اندر جنگ خیبر کا معاملہ آیا، آپ نے واقعہ سنا ہے۔ جنگ خیبر، وہ خیبر کا قلعہ کہ جو اتنا مضبوط تھا، کتنے دن تک وہاں سے رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر رات میں رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان بشارت دی، کل قلعہ فتح ہونا ہے، اور میں ایسے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ نصیبہ ہر صحابی، چونکہ اس میں ایک چیز نہیں تھی کہ قلعے کا فتح ہونا، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ ایک ساتھی بشارت دی، کئی صحابہ پوری رات نہیں سوئے، صرف اسی تمنا میں کہ صبح میں جھنڈا ہمیں مل جائے۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں
کہ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو چشم، آنکھوں میں درد تھا. اور فجر کی نماز کے بعد سرکار کی محفل لگی، سارے صحابہ آگے بیٹھ رہے ہیں کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے، جھنڈا مجھے دے دیا جائے. ہر ایک کی خواہش تھی. سرکار سر مبارکہ کو چکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور نظریں اٹھی اور جیسے ہی روح زیبا نے مشاہدہ کیا تو جس ذات کے لیے مشاہدہ تھی وہی ذات نظر نہیں آ رہی تھی. پھر آخر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا صحابہ نے یا رسول اللہ تو آنسو کے چشم ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر کے آؤ. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بشارت علی کے لیے. بہرحال مختصر یہ کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو علم بردار بنایا گیا اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے جنہ کی آنکھوں میں درد تھا، سرکار نے لعاب دہن ڈالا اور پھر فوراً شفا بھی ہوئی. اور پھر آگے آ کر کے حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ کا لعاب دہن جب سے میری آنکھوں کے اندر پڑا ہے میری آنکھوں کی روشنی میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن. بہرحال وہ قلعہ جس کا دروازہ، جس کی فاٹک اتنی مضبوط کہ بعد میں 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا تھا، لیکن وہ دروازہ نہ اٹھا. لیکن یہ خدا کا شعر تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی شجاعت کے ساتھ کر رہے تھے. ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھی اور دوسرے ہاتھ سے اسی فاٹک کو اٹھا کر کے اپنی ڈھال بنا کر کے دشمنوں سے لڑتے رہے. پھر آخر جب جنگ ختم ہوئی ہے اور اٹھا کر کے دروازے کو پھینکا ہے، بعد میں 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھانا چاہا تو بھی دروازہ نہیں اٹھا پائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، یہ آپ کی طاقت تھی. ایسے ہی شیر خدا نام نہیں رکھا گیا ہے. آج ہمارے تو عربی متن پڑھنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے اور ناظم صاحب علامۃ الدہر نے شیخ المعقولات و منقولات نہ جانے کون کون سے لقبوں سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لقب ان کے وصف اور حقیقت کے مبنی ان کے القاب ہوا کرتے تھے. شیر خدا کا جو لقب ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہوا ہے، وہ حقیقت میں خدا کے شیر تھے. دشمنوں کے نرگے میں اگر چلے جاتے تو گاجر اور مولی کی طرح دشمن کو کاٹتے ہوئے یہ حضرت علی رضی اللہ. لیکن نصیب آ گئی اور سرکار نے بھی نوازا، کے پناہ نوازا، بہت نوازا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اور اسی لیے علی کو جب نوازا، آج لوگ ہمارے جیسے مولوی تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو زمین کے اوپر پیر نہیں پڑتا ہے، ٹوپی بھی ہماری قطب مینار جتنی ہوتی ہے. یہ حال ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے اکابر ان کی باتیں الگ ہیں، لیکن ہم اپنے جیسے مولوی کی بات کر رہے ہیں. جگہوں کے اوپر داغ نہیں پڑنے دیتے ہیں، ٹوپی قطب مینار جتنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیا سے کیا ہوتا ہے. لیکن علی سرکار نے جب دیا تو صرف دے ہی نہیں دیا، دنیا والوں کے سامنے اجاگر نہیں کیا اور جس سے آپ کو بیان بھی فرمائی. اور سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلم الباب، میں ایک کا شہر ہوں، اگر اس شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے علی کے دربار میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا دروازہ علی میں ہے. اور وہ علم علی کے پاس، کیا آپ خود فرماتے ہیں پوری قرآن کی تفسیر کی بات نہیں کی اور قرآن یہ صرف بسم اللہ کی بات نہیں کی، بسم اللہ بھی با کی بات نہیں کی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اگر اس کی میں تشریح اور تفسیر اگر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں ہو جائے کہ سیدھے روح ان کتابوں سے لگ جائے. ایک نقطہ جو کیا لکھتا ہے، نقطے میں کچھ لکھے گا، لیکن رسول اللہ نے عطا کیا اور تب جا کر سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلم الباب. اور یہی آپ کی سعادت، یہی آپ کا علم، یہی آپ کا تدبر اور یہی آپ کا غور و فکر اور یہی آپ کا علم تھا کہ جب مشکل مسائل سامنے پیش آتے، ہر خلیفہ کے دور میں، ابو بکر کے دور میں بھی اگر مشکل مسائل پیش آئے ہیں تو حضرت علی کے پاس رجوع کیا ہے. فاروق اعظم کے سامنے مشکل مسائل پیش آئے ہیں، حضرت علی کے پاس رجوع کیا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں مشکل مسائل پیش آئے ہیں، حضرت علی کے پاس رجوع کیا ہے. اور فاروق اعظم نے تو یہاں تک فرمایا کہ علی اللہ کی نعمت ہے، اگر علی نہ ہوتے تو دین کے معاملات میں ہم ہلاک ہو جاتے.
آپ کے دور کیا وہ صرف علم نہیں، اور علم کتنا تھا، اور صرف علم کے ساتھ ساتھ پھر باطنی فراست آتا، دور تک آپ کی نظر بھی ہے، اور اللہ پر کی نظر دیتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے یا نہیں؟ جعفر مظفر اگرچہ اپنے مزار میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ہر پٹن والے کے دلوں سے واقف ہے۔ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں ان سب کی یہ شان ہے، اس لیے کہ ان کی بعد موت بھی اللہ ان کے تصرف اور اختیار میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ تو وہ ذات ہے کہ ہر ولی کو ولایت کی سرٹیفکیٹ بھی جن کے دربار سے لینی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور دور اندیشی اور آپ کی فراست اور آپ کی ذہانت اور آپ کے انصاف اور فیصلے کرنے کا مزاج پاتے ہیں، اور اتنی دور اندیشی سے کام لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی، آپ امیر المومنین تھے، فجر پڑھائی، اور فجر پڑھانے کے بعد فوراً آپ مصلی پہ گھوم گئے، اور گھومنے کے بعد کسی شخص کو کہا کہ مسجد کے بغل والے گھر میں ایک مرد اور ایک عورت جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے دربار میں لے گیا، اور ایسے ہیں کہ جن کی رات میں شادی ہوئی اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو لے کے آؤ میرے دربار میں پیش کرو۔ تو آپ کے سپاہی گئے، آپ کے پاس ہی اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آواز آ رہی تھی، کہا کہ آپ کو امیر المومنین نے بلایا ہے۔ کہا جھگڑ رہے ہو نا اس لیے، مولا کائنات نے فرمایا کہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں تو میرے دربار میں لے کے آؤ، دیکھیے آپ کی فراست دیکھا۔ کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، کہا ٹھیک، گئے ساتھ دربار میں پیش کیا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ پوری رات جھگڑے ہو؟ تو عورت نے کہا کہ ہاں، رات کو ہی نکاح ہوا ہے، لیکن وہ مرد کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس گیا نا تو اس کا چہرہ ہی مجھے اتنا مطلب کہ خطرناک لگا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے نفرت ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا دماغ اکھڑ گیا، مجھے پسند نہیں ہے، وہ بھی بول رہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بول رہے کہ یہ بھی مجھے پسند نہیں، اور اسی میں پوری رات جگا ہوا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ایسا؟ ہاں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب دربار میں بیٹھے تھے نا، ان کو آنکھ کے اشارے سے کہا تو سب بات سب کو بات، اور کہا کہ کون ہو تم دونوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، کل ہی رات میں نکاح ہوئی ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دو گے، خاص کر کے عورت کی طرف دو گے۔ عورت سے کہا جو میں پوچھوں کیا اس کا صحیح سے جواب دینے کے لیے تیار رہے گی؟ اس نے کہا کہ بلا شبہ میں وعدہ کرتی ہوں ہر بات کا صحیح سے جواب دوں گی۔ اب مولا کائنات نے سب کو تو نکال دیے تھے، وہ دونوں تھے، اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ سن، یہ جو نظر آ رہا ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اب تم نے وعدہ کر لیا نا جواب دینے کا، صحیح جواب دے، بتا تو مجھے چند سال پہلے ایک تیرا چچا ساتھ بھائی تھا، چچا کا لڑکا، اس کے ساتھ تیرا افیئر ہو گیا تھا، تجھے عشق ہو گیا تھا اس سے، صحیح بتا؟ کہا ہاں، بس وہ تجھ پہ فرشتہ تھا،
کے تیرے ساتھ زنا کیا اور اسی زنا سے تجھے حمل کھیل گیا. صحیح ہے؟ کہا وہ صحیح. کہا جب حمل کھیل گیا تو یہ بات تیری ماں کو پتا چلی، لیکن تیرے باپ کو تم ماں بیٹی دونوں نے داخل رکھا، باپ کو پتا نہیں چلنے دیا. صحیح ہے نا؟ صحیح. کافی جب ایام مکمل ہو گئے اور رات کی تاریکی میں جب تجھے درد اٹھا تو تیری ماں تجھے لے کر کے ایک ویرانے میں لے کر کے آئی، ایک دیوار کی آڑ میں. تیرے باپ کو پتا تھا تیری ماں اندھیرے میں تجھے ویرانے میں دیوار کی آڑ میں لے کر کے آئی اور وہاں تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا. اور پھر اس بچے کو تیری ماں نے اپنا لباس کا حصہ پھاڑ کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس دیوار کے کونے پہ ڈال دیا. کیا صحیح ہے؟ کہا جی وہ صحیح ہے. پھر جب ڈال دیا اور تو اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی، کھڑی ہو رہی تھی، کہ اس وقت اچانک ایک کتا وہاں آیا اور اس کتے نے اس بچے کو سونگنا شروع کیا تو تجھے خدشہ ہوا. دیکھیے حضرت علی کی نظر ہے، حضرت علی کی فراست دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ جب کتا قریب ہوا وہ سونگنے لگا تو تجھے یہ خدشہ ہوا کہ بچے کو کتا کاٹ لے گا یا پھاڑ کھائے گا، تو تو نے پتھر اٹھا کر کے مارا اس کتے کو. اور وہ کتے کو تو پتھر نہیں لگا لیکن بچے کے سر کے اوپر جا کر کے لگا، جس کی وجہ سے بچے کے سر میں سے خون نکلا. اور خون تم نے دیکھا. جب تو خون نہ دیکھ سکی تو تو نے اپنی کرتی کا ایک حصہ پھاڑ کر کے بچے کے سر کے اوپر زخم کو باندھ دیا. کیا یہ صحیح؟ ہاں. پھر تو تیری ماں تو چلے آئے اپنے گھر پہنچ کے، کسی کو کچھ پتا ہی نہیں، لیکن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، بچہ روگا تو اس قافلے والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اپنے پاس رکھا، پروان چلایا. کسی اطراف کے دیہاتوں کا وہ قافلہ تھا، وہ لے گئے، بچے کو پالا پوسا بڑا کیا اور جب جوان ہو گیا تو کوفہ میں آیا اور کوفہ میں آ کر کے تجھ سے نکاح کیا. اے خاتون، یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ وہ اس وقت کا تیرا بیٹا ہے جو جس نے تیرے پیٹ سے جنم لیا. یہ ہے حضرت علی کی فراست، یہ ہے حضرت علی کی دور اندیشی. بیٹے ہیں مسجد میں نظر کے اوپر رکھ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں اپنے دربار خلافہ کے اندر نظریں کہیں اور رہتی ہیں، اور کہاں کہاں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. کیوں نہ ہو یہ علی کا نصیبہ ہے کہ ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطلب کہ بارگاہ میں بار بار رہیں اور جتنا ہو سکے اکتساب ہم کرتے رہے. لیکن علی کو جب نوازنا چاہا اور رسول اللہ نے نوازا بھی، کئی طریقے سے نوازا، لیکن ایک نوازنے کا طریقہ وہ بھی تھا کہ جب فتح مکہ ہوا تھا اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. علی کی غیرت دوبارہ نہیں کر رہی تھی نا کہ نبی کے کندھوں پہ میں سوار ہو جاؤں. علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا تھا علی بارے نبوت کو اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے، نبوت کے بوجھ کو اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے. اور یہ تو وہ نبی ہے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، اور یہ قرآن کی یہ شان ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ ہم اتارتے تو اس کا بوجھ نہ اٹھا کر کے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب یہاں قرآن کی بات نہیں ہے، صاحب قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا علی بارے نبوت کو اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے، لیکن ان کو گرانا کر علی اور تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. علی کی زندگی کی میرا جو ہے کہا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، کندھے پہ سوار ہو. اب خود رسول اللہ کا حکم تھا، خود گرا دیا گیا. اور خود گرانے کے بعد پھر سرکار نے پوچھ بھی لیا علی نیچے آنے والے ہو، علی بتاؤ صحیح کہاں پہنچے ہو؟ کندھوں پہ ہی تو نہ کہیں اور.
تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ کتنی بلندی میں پہنچایا تھا، زمانے نے یہ دیکھا نا کہ نبی کے قدموں پہ ہے، لیکن نبی نے اتنی بلندی میں پہنچا دیا کہ علی خود دعویٰ کر رہے کہ یا رسول اللہ اگر حکم دے دیں تو عرش اعظم کا پایا پکڑ کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ اور جس علی کو مصطفیٰ نے اتنا بلند کیا ہو، اب لوگ اگر گرانے کی کوششیں کی رہے تو گرانے والے خود مٹ جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن علی کا مقام نہ گرا ہے اور نہ قیامت تک گر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جنہیں 6 سال خلافت کے امور کو انجام دینے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فجر کی نماز ایک مکہ کے اندر 3 لوگ بیٹھ کر کے شرارت کر رہے تھے، شرارت مطلب پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ جو نامور صحابہ تھے ان کے دشمن رہے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص خاتم مصر، ان تینوں کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو، تینوں کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو، اور تینوں نے ایک ایک انتخاب کر لیا۔ ابن ملجم جو تھا اس نے یہ ذمہ داری لی کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ دوسرا جو تھا اس نے یہ کہا کہ میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا۔ تیسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں دھنوش لے جا کر میرے بھائی کو قتل کروں گا۔ لیکن ابن ملجم نے امیر حضرت مولا کائنات کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ اب ذمہ داری لی، اب یہ ایک چیز یہ کہ اس پلان کے بعد اور ابن سودی نے روایت بیان کی ہے کہ دنیا میں میں نے مہر تو بہت دیکھے، لیکن کسی عورت کا وہ مہر نہیں جو قطام کا مہر ہوا۔ قطام کو بھی حضرت علی سے تکلیف تھی اور ابن ملجم اس کے اوپر گرفتار تھا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں، لیکن کیا تو میرا حق مہر پورا کر سکے گا؟ اور پتہ ہے عاشقوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، جب ٹھینگے مارنے پہ آتے ہیں نا تو پھر جب مسکا بارش ہوتی ہے نا تو پھر کیسی باتیں، میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، چاند توڑ لاؤں گا، یہ کر لاؤں گا، وہ کر لاؤں گا۔ بہرحال جو مطلب کہ جانور کے بھی عقل میں نہ آنے والی باتوں جیسی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ یہ میرا حق میں بڑا مضبوط ہوگا، تو مجھ پر عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں، لیکن کیا تو میرا مہر پورا کر سکے گا؟ اس نے کہا کہ بلا شبہ تیرے لیے تو سب کچھ کر سکتا ہوں، بتا تو صحیح کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت علی کا مڈر، حضرت علی کا قتل۔ یہ لونڈی، غلام اور 3000 یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن علی کا قتل۔ ابن سودی نے کہا کہ آج تک میں نے کسی کا حق مگر کسی عورت کا حق مگر ایسا نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو پلاننگ یا عورت کا مطلب کہ فریفتہ ہونا، بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں 17 رمضان ہے اور ایک روایت کے اندر 19 رمضان ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے ایک باپ اپنے بیٹے امام حسن سے کہا کہ بیٹا آج میں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا، اور سرکار کا دیدار کیا تو میں نے سرکار سے کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے لیے زمین کو دم کر کے رکھ دیا۔ تو رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، امام حسن سے خواب بیان کرنے پڑا گیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علی دعا کرو۔ تو علی فرماتے ہیں کہ امام حسن سے کہ میں نے دعا یہ کی کہ مولا مجھے یہاں سے بہتر لوگوں میں کر دے اور ان لوگوں کے اوپر ظالم حکمران اور ظالم حاکم کو مسلط فرما دے۔ میں نے یہ دعا کی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ بابا رب کی جو مشیت ہوگی وہی ہونے والا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کا وقت ہوا، یہ خواب بیان کرنے پر فجر کی نماز کا وقت مولا کائنات الصلاۃ الصلاۃ جامعہ کی صدائیں دیتے ہوئے
मस्जिद जामे मस्जिद कुफा के अंदर पहुंचे। जामे मस्जिद कुफा में पहुंचे, इब्ने मुलजिम तैयारी के साथ हो गया है। इब्ने मुलजिम अपनी तैयारी के साथ आया, मौला कायनात नमाज की फिक्र करते हुए और अपने मुसलमान भाइयों को जगाते हुए, अपनी रियाया को जगाते हुए आप कुफा की जामे मस्जिद के अंदर पहुंचे। जैसे ही जामे मस्जिद में पहुंचे और सफे अव्वल या मुसल्ला के करीब पहुंचे, इब्ने मुलजिम ने मौके की नजाकत का फायदा उठाया और उठा करके जो खंजर अपनी आस्तीन के अंदर रखा हुआ था, उस आस्तीन के अंदर से वो खंजर को निकाल करके मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला कर दिया। और फिर दुश्मन जब आता है तो काफी नहीं होता है, वो बड़ी सावधानी के साथ आया करता है ना। अब ये जहर में बुझा हुआ खंजर बहरहाल बड़ा तेज खंजर था, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला किया गया और बड़ा शदीद हमला हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शदीद हमले की वजह से और जख्मों की वजह से वहां गिरे तो सही, लेकिन वहां आपका इंतकाल नहीं हुआ, आपका विसाख शरीफ नहीं हुआ। बताया जाता है कि उस जख्म की हालत में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दारुल खिलाफा के अंदर 2 दिन रहे। 19 तारीख के हिसाब से अगर लें, जख्मी हुए और 21 की शब जब आई तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए 21 रमजान आपकी साल से मंसूब की गई है। तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला को इब्ने मुलजिम ने एक औरत के चक्कर में आकर के मुसलमानों के अमीर के वो कत्ल करने के लिए आमादा हो गया। बहरहाल ये उसकी बदकिस्मती थी, वरना मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला के फज़ाइल से कौन वाकिफ नहीं था, मौला कायनात के मकसद से कौन वाकिफ नहीं था और मौला कायनात की ताकत से कौन वाकिफ नहीं था। इब्ने मुलजिम जैसा एक इंसान मौला कायनात के मुकाबले में आ जाए कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि ऐसे मामला से उसे गुजरना था और उसको अहले बैत से दुश्मनी मर रही थी, लेकिन फिर भी वो खारजी ही था और पहले से दुश्मनी में जुड़ा हुआ ही था। बहरहाल 19 रमजान को मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ मस्जिद के अंदर और उसी हालत के अंदर 2 दिन आप जख्म के अंदर की हालत में रहे और 21वीं शब जब साया फिगर हुई तो उसी 21वीं शब में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला का विसाल शरीफ हुआ। और आपके विसाल के बाद अब तक के ऊपर आपके बड़े बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तख्त के मेहमान कैसे तख्त पर दिखाया जाए, मसालिहत और मुशीरों के मशवरे से उन चीज़ों को इंशाअल्लाह आगे बचपन को लेते हुए वहाँ तक जारी